کل آیت نمبر 39 مکمل ہو چکی تھی. آیت نمبر 39 کل مکمل ہو چکی تھی. آج آیت نمبر 30 سے ہم نے شروع کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون. یا بنی اسرائیل، یا اے بنی اولاد اسرائیل. اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. یا بنی اسرائیل، اے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اے اولاد یعقوب، اور اے بنی اسرائیل بھی ہم کہہ سکتے ہیں. اس قوم کا نام بنی اسرائیل مشہور ہوا، اور بنی اسرائیل کا معنی ہے اسرائیل کی اولاد، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو. اذکروا، یاد کرو. نعمتیہ، یہ دو لفظ ہیں، ایک نعمت اور ایک یا. نعمت کا مطلب ہے انعام، احسان، اور یا کا مطلب ہے میری. نعمتیہ، میری نعمت، میرے انعام، میرے احسان. اذکروا نعمتیہ، میرے احسانات کو یاد کرو، میرے انعامات کو یاد کرو. التی، جو، انعمت، میں نے انعام کیے. سورہ فاتحہ میں ہم نے یہ لفظ پڑھا تھا تھوڑے سے فرق کے ساتھ. وہاں تھا انعمت، انعمت علیہم، آپ نے انعام کیے. یہ متکلم کا صیغہ ہے. انعمت، میں نے انعام کیے. انعمت، میں نے انعام کیے. علیکم، تم پر. اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میرے وہ انعامات یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کیے. میرے وہ احسانات یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کیے. اور اوفو، وفا سے ہے. وفا کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا. وَأَوْفُوا، اور تم پورا کرو. بعہدی، عہد، عہد، اور یا کا مطلب ہے میرا. وَأَوْفُوا بعہدی، اور تم میرا عہد پورا کرو. وَأَوْفُوا بعہدی، اور تم میرا عہد پورا کرو. اوفی، میں پورا کروں گا. بعہدکم، تمہارا عہد. اوفی بعہدکم، میں تمہارا عہد پورا کروں گا. اوفو بعہدی، تم میرا عہد پورا کرو. اوفی بعہدکم، میں تمہارا عہد پورا کروں گا. اور ایایا، صرف اور صرف مجھ ہی سے. ہم نے پیچھے پڑھا ہے وَإِيَّاكَ، صرف اور صرف آپ. وہاں کا آپ، یہاں متکلم واحد متکلم کا ہے وَإِيَّايَ، اور صرف میں، مجھ سے. فرحبون، تم ڈرو. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ سے ڈرو.
یہاں سے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، اور جس بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے وہ مشہور ہوئے ہیں یہود کے نام سے. وہ یہود کے نام سے مشہور ہوئے ہیں. یہ کون لوگ تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے. ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام، اور ایک مدین. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنی بھی نبوت آئی وہ ان کے انہی 3 بیٹوں میں آئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام میں صرف ایک نبی ان کی اولاد میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت اسحاق جو تھے، حضرت اسحاق ان کے پھر آگے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. سورہ یوسف ہم پڑھیں گے، وہاں پوری تفصیل اس کی آئے گی. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. ان 12 بیٹوں کی جو اولاد ہوئی ہے وہ بنی اسرائیل ہے. وہ بنی اسرائیل ہے اور وہ یہود کہلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بنی اسرائیل رکھا تھا، بنی اسرائیل کے نام سے ان کو مخاطب کیا، لیکن انہوں نے اپنی پہچان یہود کے طور پر کروائی. وہ اپنے آپ کو یہود کہلاتے تھے کیونکہ بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ یہود کہلائے، اپنے آپ کو انہوں نے یہود کہلوایا. یہ جو 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں سے 12 نسلیں بنی ہیں، اور یہ 12 نسلیں بنی اسرائیل ہیں. یہود جو ہے یہ وہی انہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. آج بھی یہ انہی کی اولاد میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت مہربانیاں فرمائی، بہت انعام فرمائے، لیکن عجیب بات یہ تھی ان کے مزاج کے اندر کچھ اس قسم کی شرارت اور بغاوت رچ بس چکی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات پر شکر کے بجائے ہمیشہ بغاوت اور سرکشی کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء علیہم السلام ان کی رہنمائی کے لیے بھیجے، اتنے انبیاء علیہم السلام کسی کی رہنمائی کے لیے نہیں بھیجے. اس بنی اسرائیل کے اندر کم و بیش 4000 انبیاء علیہم السلام تشریف لاتے رہے. 4000 انبیاء علیہم السلام، ایک نبی تشریف لاتے تھے. کبھی ایسا بھی ہوتا تھا ایک وقت میں 2 نبی ہیں، 3 نبی ہیں، دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور نبی بھیج دیتے ہیں. وہ دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور نبی بھیج دیتے ہیں. نبی آتے ہیں، ان کی اصلاح کرتے ہیں، ان کو سیدھا کرتے ہیں، تھوڑا سا سیدھا ہوتے ہیں. نبی دنیا سے چلے جاتے ہیں، پھر دوبارہ یہ سرکشی میں پڑ جاتے ہیں. پھر اللہ کی مار پڑتی ہے ان کے اوپر، پھر نبی تشریف لاتے ہیں، پھر ان کو سیدھے راستے کی طرف لاتے ہیں، پھر ان کی اصلاح ہوتی ہے، پھر نبی دنیا سے جاتے ہیں، پھر یہ بگڑ جاتے ہیں. یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. جب آپ تشریف لائے ہیں تو مدینہ منورہ میں جہاں آپ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے، مدینہ منورہ کے اندر غالب جو طبقہ تھا وہ یہود تھا. 2 چیزوں پہ غالب تھا، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ 3 چیزوں پہ غالب تھے. ایک مذہبی اجارہ داری کہ مدینہ اور قرب و جوار کی جتنی بستیاں اور علاقے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے پاس کتابیں ہیں، اللہ کی کتابیں ہیں، ان کے پاس نبی آتے رہے ہیں. تو ایک مذہبی اجارہ داری تھی یہود کی. دوسری ان کی تھی معاشی طاقت،
قرب و جوار مدینہ، قرب و جوار کی جو معیشت تھی اس کے اوپر یہ قابض تھے، اور انہوں نے لوگوں کو اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا. جس طرح آج بھی دنیا کے اندر لوگوں کو مختلف قوموں نے، مختلف اداروں نے اپنے اپنے شکنجوں میں جکڑا ہوا ہے، اسی طرح انہوں نے اس وقت اپنے اپنے شکنجوں میں جکڑا ہوا تھا. یہ تجارت پیشہ قوم تھی، ان کا بزنس جو تھا وہ بہت بڑے بڑے علاقوں تک پھیلا ہوا تھا. تیسری جو تھی وہ تھی ان کی دفاعی قوت. بڑا مضبوط اور مستحکم دفاعی نظام انہوں نے قائم کیا ہوا تھا، اور اتنا مضبوط نظام قائم کیا ہوا تھا کہ سورہ الحشر میں ہم پڑھیں گے کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، کہ ان کا دفاعی نظام ان کو خدا سے بھی بچا لے گا، یعنی خدا بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ تین قسم کے ان کے وہ تھے شعبے تھے جن پر یہ چھائے ہوئے تھے: مذہبی اجارہ داری، معاشی اور دفاعی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. جب آپ تشریف لائے مدینہ منورہ میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے ان کے ساتھ مفاہمت کا معاملہ کیا. مفاہمت کا معاملہ یہ ہے کہ بھائی آپ نے بھی رہنا ہے، ہم نے بھی رہنا ہے، مل جل کر رہتے ہیں. یہ خلاصہ ہے. وہ ساری شرائط جو طے ہوئی نا میثاق مدینہ، یہ اس کا خلاصہ ہے. مل جل کر رہتے ہیں. کوئی باہر سے دشمن آتا ہے مل کے حملہ کریں گے، ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کی حفاظت کریں گے، ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، کسی قسم کی بد امنی نہیں کریں گے، آپس میں نہیں لڑیں گے ہم. یہ میثاق مدینہ تھا، مل جل کر رہیں گے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی، سچ سامنے آنا شروع ہوا، تو ان کو پہلی چیز یہ ان کو کھٹکی کہ ہماری مذہبی اجارہ داری خطرے میں پڑ گئی. اب ایک اور جو دین ہے وہ مذہبی اس کا دعوے دار ہے. حالانکہ ابھی تک تو ہم تھے مذہبی دعوے دار، مذہبی تشخص ہمارا تھا، مذہبی اجارہ داری ہماری تھی. اب ایک اور دین بھی آ رہا ہے، تو یہ نا تھوڑا سا مسلمانوں کے ساتھ بغض اور نفرت پالنا شروع ہو گئے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین معاشی نظام مرتب کرنا شروع کیا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشی نظام مرتب کرنا شروع کیا تو یہود دوسری طرف سے بھی کھٹکے، بھئی یہ تو اب ہماری جو معاشی اجارہ داری ہے وہ بھی خطرے میں پڑ رہی ہے. تیسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے بھی تیار کرنا شروع کیا. دفاعی نظام بھی مسلمانوں کا متحرک ہونا شروع ہوا. اب یہاں سے یہ ہوا کہ یہود سامنے آ کر نہیں لڑ سکتے تھے، لیکن در پردہ پورے کے پورے یہ مسلمانوں کے خلاف ہو گئے. اچھا، یہ تو موجودہ ماحول تھا، لیکن ان کی جو پچھلی تاریخ تھی وہ بڑی بھیانک تھی. ان کی جو پچھلی تاریخ تھی وہ بہت سیاہ تاریخ تھی، بڑی بھیانک تاریخ تھی. اور وہ یہ کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے بعد جو سب سے بڑا جرم ہوتا تھا وہ تھا کسی بھی نبی کو قتل کرنا. کسی نبی کو قتل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے بعد سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گناہ ہوتا تھا. یہ قوم انبیاء کی قاتل قوم کے طور پر مشہور ہو چکی تھی. بلکہ ہم پڑھیں گے چھٹے پارے میں اپنی دانست میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی، اور یہ سمجھے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر چکے ہیں. اپنی دانست میں یہ سمجھے. اس پر انہوں نے فخریہ کہا، انا قتلنا المسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ. وہ جو اپنے آپ کو کہتا تھا نا میں اللہ کا رسول ہوں، عیسیٰ بن مریم مار دیا، اس کو ہم نے قتل کر دیا، بطور فخر کے انہوں نے کہا. اور محدثین عظام نے، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس بدبخت قوم پر ایک وقت وہ بھی آیا کہ انہوں نے ایک دن میں کوئی 300 کے قریب نبیوں کو شہید کیا ہے. 300 کے قریب نبیوں کو شہید کیا. بڑے بڑے جرائم انہوں نے دنیا کے اندر شروع کیے. سود یہود نے شروع کیا،
انبیاء علیہم السلام کو علیہ باللہ شہید کرنا، اس طرح انبیاء کی تکذیب، یہ انہوں نے شروع کیا، اور بہت سارے جرائم ان کے، وہ ہم پڑھیں گے ساتھ ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا سیاہ چہرہ بھی پیش کیا کہ یہ جو بڑے مذہبی دعوے دار بن رہے ہیں نا، ان کا اصل چہرہ یہ ہے، ان کی اصل شناخت اور اصل پہچان یہ ہے، اور مسلمانوں کو متنبہ کیا کہ دیکھو کہیں تم ایسا نہ بننا، خطرہ یہ ہے کہیں تم بھی ایسا نہ بن جاؤ، تو تم نے ایسا نہیں بننا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو تاریخ ہے اور ان کی جو حقیقت ہے وہ کھول کر بیان فرمائی۔ اب ہم پڑھتے جائیں گے اور چیزیں ہمارے سامنے آتی جائیں گی اور واضح ہوتی جائیں گی۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب۔ یہاں ایک بات جو میں کافی عرصے سے کہنا چاہ رہا ہوں، بس موقع نہیں بن پا رہا تھا۔ اسرائیل ایک نبی کا لقب ہے، نبی کا نام ہے، اور اس وقت دنیا میں ایک مملکت بھی قائم ہے اسرائیل کے نام سے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے نبی کے نام پر اس ملک کا نام رکھا۔ کیسے ملک بنا ایک الگ بات، لیکن اب ایک نبی کے نام پر انہوں نے اسرائیل ملک کا نام رکھا۔ ہم بسا اوقات ان لوگوں کو برا کہنا چاہتے ہیں، اور برا کہنا بنتا بھی ہے، ظالم ہیں، غاصب ہیں، یہود جو ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم نادانستگی میں ایک غلطی کر جاتے ہیں، اور وہ غلطی یہ ہے کہ ہم اسرائیل لفظ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اسرائیل پہ علیہ باللہ، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، یہ بہت بہت بڑا جملہ ہے جو میں کہنے لگا ہوں صرف سمجھانے کے لیے۔ اسرائیل پہ لعنت، یہ ہمارے ہاں یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اسرائیل مرد آباد، حالانکہ اسرائیل تو نبی کا نام ہے، اس پہ لعنت نہیں کرتے، نہ 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 نہ، چونکہ نادانستگی بھی ہوا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ایسے جملے ہم بولتے رہے ہیں ہماری کتابوں کے اندر، اخبارات کے اندر، بیانات کے اندر اور جلوسوں کے اندر، ٹھیک ہے۔ اسرائیل مرد آباد، یہ نقل کفر نباشد والی بات ہے۔ اسرائیل پہ لعنت، ٹھیک ہے، نہیں، یہود پہ لعنت کیجیے، مسلمانوں پہ ظلم کرنے والوں پہ لعنت کیجیے، ہاں، جو اس وقت اس ملک کے اندر قابض ہیں ان پہ لعنت کیجیے، بنی اسرائیل پہ لعنت کر دیجیے، بنی اسرائیل پہ لعنت۔ بنی اسرائیل یہ لوگ ہیں، اسرائیل وہ تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ترین نبی، مقدس، جی، بندہ، اللہ کا بندہ۔ اسرائیل یہ دو لفظوں سے مل کر بنتا ہے، اسرائیل، اسرا بندہ، ایل اللہ، عبرانی زبان کا لفظ ہے، عبرانی زبان کا، اسرا بندہ، ایل اللہ، اسرائیل اللہ کا بندہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اسی لیے اس لفظ کو، اس کی توہین نہیں کرنی کسی بھی طرح، یہ نبی کا نام ہے، اور ہم مسلمان تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور ان کی حد درجہ تعظیم اور احترام بھی کرتے ہیں، ان کے ناموں کا بھی احترام کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو نسبتیں ہیں ان کا بھی احترام کرتے ہیں ہم۔ تو یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا، یاد کرو، نعمتیہ، میری نعمتیں، التی، جو، انعمت علیکم، میں نے تم پر انعام کی۔ ہم پڑھیں گے، یہ خود بخود آئے گا آگے، کون کون سی نعمتیں، کس کس شکل میں، عجیب و غریب نعمتیں، بے حد و حساب نعمتیں، بیٹھے بٹھائے کھانا پینا، دشمن پہ فتح، سب کچھ، لڑنا بھی نہیں پڑا ان کو، محنت بھی نہیں کرنی پڑی، اللہ نے ان کو نا لاڈلوں کی طرح کھلایا اور پلایا شروع میں۔ تو اذکروا، یاد کرو، نعمتی التی، میری وہ نعمتیں جو انعمت علیکم، میں نے تم پر انعام کی، وَأَوْفُوا، اور پورا کرو،
وَأَوْفُوا اور پورا کرو بعہدی میرا عہد. اوفی میں پورا کروں گا بعہدکم تمہارا عہد. اب یہ عہد کیا تھا؟ یہ عہد تھا تورات اور انجیل. یہ دو کتابیں اس وقت بھی دنیا کے اندر عام تھیں. ان دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے ماننے والوں سے وعدہ لیا تھا کہ نبی آخر الزمان جب تشریف لائیں گے تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی نبوت کو تسلیم کرنا ہے. ہم اسی پارے میں پہلے پارے میں پڑھیں گے کہ وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلِ. جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لائے تھے یہ یہود کسی دشمن کے خلاف لڑنے جاتے تو دو باتیں ہوتی تھیں. پہلی بات تو یہ کہتے تھے اے اللہ وہ جو آخری نبی آئے گا تو اس کی برکت سے ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں دشمن پر فتح عطا فرما. ایک. اور دوسرا اگر کبھی ان کو نقصان اور شکست ہو جاتی یہ کہتے تھے کوئی بات نہیں، بس وہ ہمارے آخری نبی آنے والے ہیں، وہ جو ہی آئیں گے دیکھو ہم ان سے مل کر کیسے تم سے بدلے لیں گے، ہم کیسے غالب آئیں گے. یہ قرآن کریم میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. پھر ہم یہ بھی پڑھیں گے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے انسان اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، اپنی اولاد کو پہچانتا ہے. ہم یہ بھی پڑھیں گے فلما جاءہم ما عرفوا جب ان کے جانے پہچانے نبی آ گئے ان کے پاس، ان کے جانے پہچانے نبی ان کے پاس آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صفات، آپ کا اسم مبارک، آپ کے صحابہ، آپ کی جائے پیدائش اور آپ کی جائے ہجرت سب تفصیل سے بیان کیا تھا اور کہا تھا کہ جب یہ آئیں تو ایمان لانا. یہ تھا میرا عہد پورا کرو، یہ کمٹمنٹ تھی میری تمہارے ساتھ، یہ عہد تھا میرے ساتھ. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کئی محفلوں میں ان سے عہد لیا وہ نبی آخری آئیں گے، ایمان لاؤ گے ان پر؟ لائیں گے. لاؤ گے؟ لائیں گے. اوفوا بعہدی اب وہ نبی آ چکے ہیں، پورا کرو میرا وعدہ. اوفی بعہدکم میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا. وہ کیا؟ دنیا میں عزت، غلبہ، اقتدار اور آخرت میں کامیابی اور جنت. اوفوا بعہدی تم میرا وعدہ پورا کرو، اوفی بعہدکم میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور مجھ ہی سے ڈرو، اور مجھ ہی سے ڈرو. یہ جملہ ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی بڑا معنی خیز ہے. اللہ سے ہم بہت کم ڈرتے ہیں، لوگوں سے ہم بہت زیادہ ڈرتے ہیں. ہم بہت سے اچھے کام نہیں کرتے لوگوں کے ڈر کی وجہ سے، اور بہت سے برے کام کرتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. کیا کریں جی، اب ڈیمانڈ ہے معاشرے کی. لوگ کہتے ہیں ارے یہ خیر کا کام کرو، کیا کہیں گے لوگ. اتخشى الناس لوگوں سے ڈرتے ہو، واللہ احق ان تخشى اللہ کی ذات حق رکھتی ہے کہ اس سے ڈرو. یہود میں سے اگر کوئی حقیقت کو تسلیم کر لیتا تھا تو اس ڈر سے ایمان نہیں لاتا تھا کہ اگر میں ایمان لایا تو لوگ مجھے نقصان پہنچائیں گے. اور یہ پکی بات ہے، جو ایمان لاتا تھا اس کو بہرحال کچھ نہ کچھ آزمائش سے گزرنا پڑتا تھا. مکی دور میں صحابہ پہ کیا گزری ہے، مکی دور میں صحابہ کرام پر کیا کچھ گزرا ہے، کتنی آزمائشیں، کتنے امتحانات، کتنے ظلم و ستم. تو یہ ڈرتے تھے اور ڈر کی وجہ سے یہ ایمان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. اللہ فرماتے ہیں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ صرف مجھ سے ڈرو. وَآمِنُوا اور ایمان لاؤ، وَآمِنُوا اور ایمان لاؤ، بِمَا اس پر جو، بِمَا اس پر جو، انزلتو میں نے اتارا. وَآمِنُوا بِمَا انزلتو ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا، قرآن کریم. وَآمِنُوا بِمَا انزلتو اور جو قرآن میں نے اتارا اس پر ایمان لاؤ. مصدقاً یہ تصدیق کرنے والا ہے، مصدقاً یہ تصدیق کرنے والا ہے،
لما، اس کی جو، یہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو، معکم، مع پاس، کم تمہارے، یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اپنی تورات اٹھاؤ اور قرآن اٹھاؤ، تمہیں فرق نظر نہیں آئے گا۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ قرآن اللہ پہ ایمان کی دعوت دیتا ہو اور تورات کسی اور خدا کی دعوت دیتی ہو۔ یہ نہیں ہوگا کہ قرآن ایک اللہ پر ایمان کی دعوت دیتا ہو اور تورات زیادہ خداؤں کی دعوے دار ہو۔ یہ نہیں ہوگا کہ قرآن کریم نبیوں پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہو اور تورات نبیوں کے انکار کی دعوت دیتا ہو۔ یہ نہیں ہوگا کہ قرآن آخرت پر ایمان کی دعوت دیتا ہو اور تورات دنیا پہ مر مٹنے کی دعوت دیتی ہو۔ نہیں، جو خیر، جو بھلائی عمومی طور پر تورات میں ملے گی، وہی بھلائی، وہی عمومی طور پر قرآن میں ملے گی۔ بنیاد ایک ہے سب کی۔ تو مصدقا لما معکم، قرآن ان سب چیزوں کو سچا قرار دے رہا ہے جو تورات میں موجود ہیں۔ ٹھیک، ایک۔ دوسرا، مصدقا لما معکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے نا اس کی تصدیق یہاں سے ہو رہی۔ کیسے؟ تورات نے کہا تھا نا نبی آئیں گے، آ گئے۔ تورات کا پیغام سچا ثابت ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے۔ تورات نے تصدیق کر دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی۔ مصدقا لما معکم، یہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس موجود ہے۔ اس لیے ہم کئی جگہوں پر پڑھیں گے کہ ہم نے تورات میں یہ کہا، ہم نے تورات میں یہ کہا، ہم نے تورات میں یہ کہا، ہم نے تورات میں یہ نازل کیا، یہ ہم بار بار پڑھیں گے۔ ولا تکونوا، ولا اور نہ، تکونوا تم بنو، ولا تکونوا اور تم نہ بنو، اولا پہلے، اولین، کافرن انکار کرنے والے، بھی اس کے، ولا تکونوا اول کافر بھی، اور تم اس کے اولین انکار کرنے والے نہ بنو، تم اس کے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ جب مسلمان آئے مدینہ میں، مدینہ کے لوگ یہود کی طرف دیکھ رہے تھے کہ یہود کا طرز عمل، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے پاس کتابیں ہیں، اگر یہ لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی سچے ہیں، اور اگر یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ ایمان نہیں لاتے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ سچے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں تو پتہ ہے، تم سب سے پہلے ایمان لاؤ، لیکن معاملہ یہ ہے کہ تم بجائے پہلے ایمان لانے کے تم سب سے پہلے کافر بن رہے ہو۔ تم ایمان میں پیش ہونے کے بجائے تکذیب میں پیش ہو۔ ولا تکونوا اول کافر بھی، اس قرآن کے اولین کافر نہ بنو۔ ولا اور نہ، ولا اور نہ، تشترو بیچ ڈالو، ولا تشترو اور نہ بیچ ڈالو، بآیاتی میری آیات کو، ثمنن قیمت، قلیلا تھوڑی، ولا تشترو بآیاتی ثمنن قلیلا، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض نہ بیچ ڈالو، ولا تشترو اور نہ بیچ ڈالو، بآیاتی میری آیات کو، ثمنن قلیلا تھوڑی قیمت کے عوض۔ یہ کیا ہے؟ میری آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض نہ بیچ ڈالو، میری آیات کے عوض تھوڑی قیمت، تھوڑا فائدہ وصول نہ کرو۔ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے وہ اللہ کے دین کا انکار کر رہے تھے، قرآن کا انکار کر رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا انکار کر رہے تھے، دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے عوض۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ دنیا کے تھوڑے سے عوض، فائدے کے عوض
میری آیات کا انکار نہ کرو، میری آیات کا سودا نہ کرو، میرے دین کا سودا نہ کرو. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا